السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج بدھ ہے اور 11 تاریخ شام کا وقت ہے، رادر آئی ووڈ سے رات کا وقت ہے، اور میں آپ کو تازہ ترین جو صورتحال ہے اس سے آگاہ کرتا ہوں۔ بڑا ہی افسوسناک واقعہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کا۔ میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ اس واقعے کی جو ابھی تک جو تحقیقات ہوئی ہیں، اس کو آپ ایک صرف لا اینڈ آرڈر کا واقعہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی چند وکیل غصے میں اٹھے اور ہاسپٹل چلے گئے اور پھر وہاں پر جنگ ہوئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو اس کی تفصیلات ہیں وہ بڑی ہولناک ہیں، اور جو لوگ اس میں شامل ہیں وہ بھی بہت دل دہلانے والی ہیں کہ سیاست اتنی بے رحم بھی ہو سکتی ہے، انسانی زندگیوں سے اس طرح بھی کھیلا جا سکتا ہے، اور ہاسپٹلز جہاں جنگ کے دوران بھی دشمن بھی حملہ نہیں کرتا، وہاں پر پالیٹکس کرنے کے لیے اس طرح سے آپ نشانہ بنا سکتے ہیں انسانی زندگیوں کو۔ اور اس کے علاوہ کچھ دوسری پولیٹیکل ڈیولپمنٹس، آج شہباز شریف صاحب کے جو خاندان کے اثاثے منجمد، ان تمام جو موضوعات ہیں اس پر بات کرنے سے پہلے میری ریکویسٹ آپ سے کہ میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں، اور جو بیل آئیکن ہے اس پر بھی آپ کلک کر دیں تاکہ میں جیسے ہی اپنی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک آ جائے۔ اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، شیئر بھی کریں، بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے، زیادہ سے زیادہ اس کا پھیلنا ضروری ہے۔ آج جو واقعہ ہوا، سب سے پہلے جو حیرت انگیز انویسٹیگیشن کے نتیجے میں چیزیں جو سامنے آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کی تیاری، اس واقعے کی تیاری، اس حملے کی تیاری گزشتہ کئی دنوں سے ہو رہی تھی۔ اسپیشل برانچ نے اپنی رپورٹس میں اس بات کا ذکر کیا، وہ جو خفیہ پولیس ہے، کہ لاہور ہائی کورٹ کے کچھ وکلاء جو ہیں وہ حملہ کرنے والے ہیں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی پر، لیکن کسی نے اس پر دھیان نہیں دیا، یا سہون ہوئی یہ بات، یا پھر وہ جو بیوروکریسی ابھی بھی موجود ہے پنجاب میں جو نہیں چاہتی کہ موجودہ حکومت کامیاب ہو، انہوں نے اس پر خاموشی اختیار کی۔ پھر آج جو واقعات ہوئے ان کو جب انویسٹیگیٹ کیا، جب فوٹیجز سامنے آئیں، تو ان سارے واقعات میں جو وکیل پیش ہیں ان کا تعلق نہ صرف نون لیگ سے ہے، بلکہ ان کا تعلق بہت قریبی ہے مریم نواز صاحبہ سے اور شہباز شریف صاحب سے۔ فیاض الحسن چوہان صاحب جو صوبائی وزیر اطلاعات ہیں، جو وہاں پر پہنچے تھے، ان پر جو حملہ کرنے والے وکیل ہیں ان کا نون لیگ سے گہرا تعلق ہے، جو اس ویڈیو سے جن کو شناخت کیا گیا ہے۔ اور محترمہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ جن ڈاکٹرز نے جب وہ پہلے گئی ہیں وہاں پر ان کی بات سننے سے انکار کیا، بتایا جاتا ہے کہ ان کا تعلق بھی پاکستان مسلم لیگ نواز سے بیان کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹرز اور جو لائرز ہیں دونوں میں مسلم لیگ نون کے لوگ شامل ہیں۔ یہ بھی سمجھ میں آئی یہ بات جو میں نے اس سے پہلے بھی تھوڑا سا اس کا ذکر کیا تھا، کہ کیونکہ لاہور ہائی کورٹ بار کے اور جو ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن ہے لاہور کی، اس کے بھی انتخابات ہونے والے ہیں، اور وہاں پر بھی اس ایشو کو ایز اے پولیٹیکل، جسے ہم کہتے ہیں کہ بنیاد بنا کر پیش کیا جا رہا تھا۔ کچھ وکلاء رہنماؤں پر تنقید کی جا رہی تھی کہ جو پہلا واقعہ تھا جس میں پی آئی سی کے اندر کچھ وکیلوں پر تشدد ہوا، جس کی فوٹیجز بھی آئیں، کہ وہاں پر وکلاء رہنماؤں نے وہ سٹینڈ نہیں لیا جو ان کو لینا چاہیے تھا، تو اس پر کچھ لوگ ناراض تھے اور کچھ گروپ جو تھے وہ کمزور ہو رہے تھے۔ تو سیاست بار کی، سیاست پاکستان مسلم لیگ نواز کی پنجاب کے اندر ایک انہوں نے ایسا سین برپا کرنے کی کوشش کی کہ جس میں 6 انسانی جانیں ضائع چلی گئیں، پی آئی سی میں 6 لوگ جاں بحق ہو گئے جس وقت وکیل وہاں پر آئے، ہلڑ بازی کی۔ اس میں آپ کو ایک اور جو دلچسپ بات ہے وہ میں بتاؤں، کئی کلومیٹرز کا فاصلہ ہے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کا اور لاہور ہائی کورٹ کا۔ وکیل وہاں سے چلے، یہ تقریباً 250 سے 300 کے قریب وکیل تھے، موٹر سائیکلوں پر تھے، کاروں پر تھے، اور ان کے ساتھ جب وہ ہاسپٹل کے نزدیک پہنچے ہیں تو بہت سارے لوگ پیدل بھی تھے جنہوں نے اپنی گاڑیاں پارک کی
اور وہ اس جتھے میں شامل ہوئے۔ سارا راستہ پولیس نے کسی کو نہیں روکا۔ سی سی پی او لاہور ذوالفقار حمید نئے سی سی پی او ہیں۔ شہباز شریف صاحب کے بلو آئیڈ تھے۔ شہباز شریف صاحب کے زمانے میں ان کو انتہائی اچھی پوسٹنگز ان کو ملتی رہیں، اور ابھی ان کو لاہور کا سی سی پی او لگایا گیا تھا۔ ان کے پولیس کے سامنے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ ڈاکٹرز نے اور کچھ وکلاء نے وہاں پر یعنی بدتمیزی کی، ہاتھا پائی نہیں، بدتمیزی کی۔ پھر اس کے بعد فیاض الحسن چوہان صاحب جب آئے تو پولیس کے سامنے جو ڈاکٹرز تھے جو آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں نون لیگ کے ڈاکٹرز، انہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی۔ وہ پولیس کو مدد کے لیے پکارتے رہے لیکن کسی نے ان کی مدد نہیں کی۔ پولیس کا ایکشن کب شروع ہوا؟ پولیس کا ایکشن اس وقت شروع ہوا جب 2-2.5 گھنٹے وہاں پر پوری انہوں نے رین سیک کیا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کو، وہاں پر سڑکیں بلاک کر دی، مریضوں کو مارا، توڑ پھوڑ کی، ایک پورا سین جب کریٹ ہو گیا اور پھر پولیس کے افسران آئے، تو جب ان افسروں کے ساتھ کچھ وکلاء نے دھکم پیل کی تو تب پولیس ایکشن میں آئی اور انہوں نے ڈاکٹرز کو پیچھے دھکیلا اپنے جو افسران ہیں ان کو بچانے کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد جو پولیس افسران تھے، میں ایڈیشنل آئی جی صاحب کو سن رہا تھا، انعام غنی صاحب کو، جو کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ، شکر الحمدللہ، حالات پر ہم نے قابو پا لیا۔ بالکل قطعی طور پر بے بنیاد اور غلط بات۔ کتنے افسوس کی یہ بات ہے کہ یہ اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل پنجاب میں، لاہور میں، جو دل کے امراض کا علاج کرتا ہے، بند ہے۔ دوستو، ساتھیو، جہاں پر بھی آپ میری اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، ذرا اندازہ کریں، ہم سب کے گھروں میں بزرگ ہیں، جوان بہن بھائی بھی ہیں، اور ان میں سے کئی بزرگ، کئی جوان دل کے مریض ہیں۔ آج جن 6 مریضوں کی جان گئی، ان میں سے گلشن بی بی، اس کے بیٹے کو میں نے سنا روتے ہوئے، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میری ماں کو میں یہاں پر لے کے آیا اور اچانک لوگ آئے، انہوں نے یہاں پر ڈاکٹرز کو اور نرسز کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، اور وہ ڈاکٹر بھاگ کے چلے گئے اور میرے سامنے میری ماں مر گئی۔ اس کے دکھ کا آپ اندازہ کریں۔ ایک باپ کو میں نے سنا جو یہ دہائی دے رہا تھا کہ میری بیٹی کے اوپر آکسیجن کا ماسک تھا اس کے منہ پر، اس ماسک کو ایک جو احتجاج کرنے والے تھے، ڈیفینیٹلی وہ وکیل ہی ہوگا، کہ اس ماسک کو انہوں نے اتار دیا، اور اس کے بعد آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ یہ معصوم غریب پاکستانی پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں علاج کے لیے گئے تھے، لیکن وہاں پر یہ سیاست کی بھینٹ چڑھ گئے۔ وہ سیاست جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سانیہ ماڈل ٹاؤن کی طرز پر ایک واقعہ کرنا چاہتے تھے یہاں پہ کچھ لوگ۔ ایک آج لاہور کا امن بالکل مکمل طور پہ برباد کرنے کا ارادہ تھا۔ اس کے بعد وکیلوں نے کیا کیا؟ آ کے جی پی او کو بلاک کیا، سیکریٹریٹ کے سامنے بلاک کیا، اور اب پھر اس کے بعد یہ جو بات ہے، پنجاب کے دوسرے شہروں میں، فیصل آباد میں وکیل سڑکوں پہ نکل آئے، ملتان میں سڑکوں پہ نکل آئے۔ ایک پورا منظم منصوبہ تھا۔ پنجاب بار کونسل نے ہڑتال کی اپیل کر دی ہے، کال دے دی ہے، کسی کے چہرے پر کوئی شرمندگی نہیں ہے، اور جو سینئر وکلاء ہیں وہ بے بس نظر آ رہے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کوئی سو موٹو نہیں لیا، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے سو موٹس نہیں لیا، بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں، وکلاء کے جو نمائندے ہیں، جو بار کے پریزیڈنٹ ہیں، وہ جا کے جو فیوچر لاہور کے پنجاب کے چیف جسٹس ہیں مامون رشید صاحب، ان سے انہوں نے ملاقات کی۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو بھی بلایا گیا۔ وکیلوں کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ جو گرفتار ہوئے ہیں وکیل، ان کو رہا کیا جائے۔ اور آپ کو اگر آپ فوٹیجز دیکھیں تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ سامنے جو خواتین جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بڑی پیشنیٹ ہوتی ہیں، سورس آف کمفرٹ ہوتی ہیں، بڑا ان کا دل نرم ہوتا ہے، وہ بھی وہاں پر موجود تھیں اپنے میل کولیگز کے ہمراہ اس احتجاج میں۔ اور نشانہ کون تھا؟ وہ غریب بیچارے جو وہاں پر علاج کرانے کے لیے آئے تھے، ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ بہرحال یہ جو ساری صورتحال ہے، اس میں ایک آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں پولیٹیکل انریسٹ جو کیا ہے۔ دوسری میں آپ کو امپورٹنٹ جو ڈیولپمنٹ بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ کر لیا ہے حکومت نے، پرائم منسٹر عمران خان نے، کہ جو بھی لیجسلیشن ہے، چاہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف کے حوالے سے ہے، چاہے وہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے کوئی ایشو ہیں،
خاص طور پر جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جس لیجسلیشن کی ضرورت ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ریویو میں جائیں گے۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جس انداز میں یہ بیہیو کر رہی ہیں، اور خاص طور پر آج جو لاہور میں واقعہ ہوا ہے، جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ انریسٹ کرنا، اس حکومت کو ناکام کرنا، اس سسٹم کو ناکام کرنا اس وقت نون لیگ کی ترجیحات میں سے شامل ہے۔ تو گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ لیجسلیشن کے لیے کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس نہیں جایا جائے گا۔ اگر وہ سیاسی جماعتیں خود سے آتی ہیں تو ان کے ساتھ بات کی جائے گی، ادروائز اس کے حوالے سے ریویو پٹیشن میں جایا جائے گا، اور اس کے لیے انتظار ہے ڈیٹیل ججمنٹ کا۔ جیسے ہی ڈیٹیل ججمنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان دیتی ہے تو ریویو پٹیشن گورنمنٹ فائل کرے گی۔ یہ گورنمنٹ کی اسٹریٹجی نمبر 1 ہے، اور اس جو کمپوزیشن بنے گی بظاہر اس میں یہ ہوگا کہ جب اس کیس کی سماعت ہوگی تو چیف جسٹس آف پاکستان تب تک ریٹائرڈ ہو چکے ہوں گے، اور ان کی جگہ جو جسٹس گلزار ہیں وہ چیف جسٹس ہوں گے۔ تو عمومی طور پر ریویو کو وہی سنتا ہے بینچ جس نے اس کا اوریجنل فیصلہ کیا ہو، لیکن کیونکہ کھوسا صاحب ریٹائر ہو چکے ہوں گے، گلزار صاحب وہاں پر موجود ہوں گے، تو 3 ممبر یہ بینچ ہوگا۔ موسٹ لائکلی یہ میں ایک منظر آپ جو فیوچر ہے اس کی میں آپ کو ایک پیشین گوئی، یا آپ اسے ایک اسپیکولیشن کہہ سکتے ہیں، لیکن سائنٹیفک اسپیکولیشن، لیگل اسپیکولیشن، کہ چیف جسٹس گلزار ہوں گے، جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب ہوں گے، اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل یہ ریویو کی پٹیشن کو سنیں گے، اور گورنمنٹ استدعا کرے گی کہ اس فیصلے کو بدل دیا جائے، اور اس میں ڈیٹیل ججمنٹ کا انتظار ہے، کیونکہ اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری جانب اب ضمانتوں کے بعد جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے، آصف زرداری بھی کراچی جا رہے ہیں۔ میں جو میری اگلی ویڈیو ہوگی دوستو، اس میں یہ جو اب سیاسی منظرنامہ کہ کون مائنس ہو رہا ہے، کس طرح کی گورنمنٹ بن سکتی ہے، اور یہ جو عمران کے بارے میں -1 فارمولے کی بات کی جا رہی ہے، یہ کہاں سے آئی ہے، اور -1 فارمولے کا یا -few faces کا اصل جو ایم ہے وہ کیا ہے۔ منتظر رہیے، میں اپنی اگلی ویڈیو میں اس کے حوالے سے تفصیل آپ کو بتاؤں گا۔ اس وقت پوری قوم یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ سو موٹو نوٹس لیں، اور یہ جو آج جو کچھ ہوا اس کی تحقیقات ہو، اور پنجاب حکومت سے اور پرائم منسٹر سے یہ ڈیمانڈ ہو رہی ہے کہ جو پنجاب پولیس نے آج کرمنل سائلنس دکھائی ہے لاہور والے معاملے میں، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور اس سازش کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کو بے نقاب کیا جائے۔ اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔